آج جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ اس دن میں جو شخص بھی یہ اللہ کی محبوب سورت صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، وہ جتنا بھی مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اس کو آج کے دن ہی عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، یہ وظیفہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ زندگی بھر کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی جیب سے پھر پیسہ ختم ہوتا ہے، نہ اس کے گھر سے مال و دولت ختم ہوتا ہے۔ اب عمل کرنے کا وقت سن لیں، جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کو اس طرح کرنا ہے، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ پانی کا پھر استعمال کا طریقہ میں جیسے بتا دوں اسی طرح اس کو استعمال کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی بھی ہے، اللہ کا اسم صفاتی بھی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اس میں ایک محبوب سورت بھی ہے۔ اب سب سے پہلے وقت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کسی وقت بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ چیز سنیے گا، جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب ذرا سنیے گا، وظیفہ انتہائی آسان ہے، انتہائی مجرب ہے۔ اب اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ یہ بندہ اگر ہزاروں حاجتیں بھی ہوں نا، ایک تو کہتا اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس عمل کا آغاز کریں گے درود پاک سے، یعنی کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن ویسے ہی درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، تو آج کا جمعہ پھر ویسے ہی ربیع الثانی کا بڑا مبارک جمعہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جمعہ کے دن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اور حقیقی عید جو شخص حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ شخص اس عمل کو کر لے، یعنی جو شخص عیدی حاصل کرنا چاہتا ہے اور جمعہ کے دن اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، وہ ذرا اس عمل کو اس طرح کرے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الگ سے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب سنیے گا، پہلے آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد صرف 1 بار آپ نے یہ سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور اسی طرح یہ سورہ کوثر اس کو عام نہ سمجھا جائے، یہ حضور کی بھی بڑی محبوب صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پر اس وقت نازل فرمائی جب حضور پریشان تھے۔ حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دیکھیں، یہ عمل چند سیکنڈ کا عمل ہے، چند منٹوں کے اندر اندر آپ کو اس عمل کی برکات، اس عمل کے معجزات، اس عمل کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا، اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس طرح کے اعمال بہت کم ملتے ہیں، اور موقع بھی بہت کم ملتا ہے کہ بندہ اس طرح کے اعمال کر کے اللہ کے خزانوں سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا خود فرمان ہے کہ فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور حضور فرمایا جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ان میں ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، جبکہ اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس نے میرے آقا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ وہ فرشتہ اس بندے کے لیے پھر قیامت تک رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں عمل کتنا آسان ہے، آپ خود دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورت ہے جو سورت کوثر ہے، اس کے مختلف سٹیپ ہوں گے پڑھنے کے، یعنی کہ اس کے پڑھنے کا مختلف سٹیپ ہوں گے۔ پہلا سٹیپ جو اس کا ہوگا وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے صرف ایک بار اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، جو ترتیب سب سے پہلے میں نے عرض کی ہے کہ پہلے تعوذ، پھر تسمیہ، درود پاک، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ سورت بس ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور میں خود آج اس عمل کو کروں گا اور آپ لوگ بھی کریں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر اسلامی ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے، تو اب اسلامی تاریخ بدل چکی، اب جمعۃ المبارک کا دن آ چکا۔ آپ نے آج ایک لفظ پڑھنا ہے جس کے بارے میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی آل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھرانے میں سے ہیں، اور ان کا بتایا ہوا یہ اسم مبارک قرآن پاک میں بار بار ذکر ہوا ہے، اور آج بھی اللہ والے اسی لفظ کے ذریعے، اسی اسم پاک کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور جو بھی اس کے ذریعے دعا کرتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے یہ اسم مبارک سورت کوثر پڑھنے کے بعد، دیکھیں میں عمل بار بار ریپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بار ہی پوری ویڈیو دیکھنے پر سمجھ آ جائے، اور آپ اسی طرح پھر فوری طور پہ اس عمل کو کر لیں۔ جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جو امام جعفر الصادق بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص بھی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ اسم پاک پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایمان بخشتا ہے اور جو چیز چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں تمہیں جس چیز کا بھی خوف ہو یہ مجھے نہیں ملے گی، اس چیز کو تو مانگ لو، اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ کہنا بہت ہی مؤثر ہے، دعاؤں کی قبولیت میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو 5 بار وہ کہتے ہیں ذکر کر دیا جائے، اس کو صرف 5 بار پڑھ لیا جائے قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے ربنا ما خلقت ھذا باطلا انک لا تخلف المیعاد۔ اور اسی طرح اب یہ لفظ پاک کون سا ہے، یہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے آپ نے، ربنا 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 یا ربنا یا ربنا، یا کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جیسے ربنا ظلمنا، یا ہم نے اپنے پاس سے لگانی ہے، اور یا ربنا کہنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اور کرنا آج جمعۃ المبارک کے دن ہے، اور اس کے مختلف معنی مختلف کتابوں میں بیان کیے گئے۔ اللہ کی طرف یہ وسیلہ ڈھونڈنا ہے ہم نے، تو اس کے ذریعے ہم نے مانگنا ہے۔ اس لیے اولیاء، اصفیاء، بالخصوص حضور غوث اعظم تھے توسل، اور اسی طرح یہ ہم کیونکہ وسیلے کے قائل ہے تو جب ہم یا کے ذریعے اللہ کو پکارتے اے ہمارے رب، جب کہیں ربنا رب رب رب، تو اسی طرح جب یا کا لفظ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اس طرح آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ، یعنی کہ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ابھی صرف ایک مرتبہ آپ کی سورہ مبارکہ ہوئی ہے، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک اسم مبارک ہوگا جس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے، جو میں بتاتا جاؤں گا۔ اب یہ اسم مبارک اس کے ذریعے، اس کو تو وہ کہتے ہیں صرف 5 بار، لیکن یہاں
یہاں جو وظیفے میں بتایا گیا اللہ والوں نے جو بتایا ہے نا، کیونکہ ہر وظیفے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اپنے انداز سے بتاتا ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح اس نے اس کو مجرب پایا ہوتا ہے اسی طرح وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنی ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ سے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں اب جتنی چیزیں بن گئی بالکل آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے 2 منٹ میں یہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے نا آپ کی دعا نہیں رد ہوگی۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہے، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس عمل کو کرتے ہوئے کسی مشکل کا شکار نہ ہو، غلط نہ کر بیٹھے، کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے لیکن آسان ہونے کے ساتھ طاقت میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کبھی زندگی میں کسی کا پھر محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اس کو پھیلانا پڑے گا۔ اس عمل کے ذریعے اس کو 5 سے 7 فائدے فوری طور پر مل جاتے ہیں، یعنی 5 سے 7 فائدے اس بندے کو اللہ والے فرماتے ہیں فوری طور پر۔ جتنا وہ زیادہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا نا اللہ اتنا ہی زیادہ اس بندے کو نواز دے گا۔ کیونکہ دیکھیں اب آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ تعوذ اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ وہ جو تعوذ اور تسمیہ تھا وہ شروع میں آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس طرح آپ نے پھر اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ ہوگی۔ اب تیسری مرتبہ جس مقام پر پڑھیں گے میں عرض کرتا ہوں، اب یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہر ایک اسم مبارک کے درمیان میں آتی جائے گی، یعنی کہ شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا تعوذ اور تسمیہ سورت کو پڑھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے اے پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جیسے رب العالمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بندوں کو پالنے والی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے میرا رب اس کو اتنا ہی نواز دیتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے کوئی خالی کبھی لوٹتا نہیں جو بھی یہ عمل کر کے مانگتا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے کئی بار آزمایا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن خاص کر کوئی بھی حاجت لاحق ہو جاتی تو یہ عمل جمعہ کے دن کر لیتے تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی، جس چیز کی بھی آرزو کرتے تھے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے، تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اور قبر میں وسعت ہوتی، کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، مخلوق خدا بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، جیسے میں نے 3 عرض کیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے اور فائدے ہیں جو اللہ والوں نے تحریر کیے ہیں، تو اس لیے آپ ذرا سمجھیے گا اس عمل کو، یہ تا حیات کہتے ہیں ساری زندگی کام آنے والا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ سوال کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ سے مانگے تب بھی عطا فرماتا ہے، نہ مانگے یہ وظیفہ کر کے تب بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ وظیفہ آپ نے کر لیا ہے نا، اگر مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں بھی نہ آتا تو پھر بھی میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے، تو اس لیے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا، اپنی مخلوق کو اس انداز سے وہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کو ایک مرتبہ وہ عطا فرما دے پھر وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی اس کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ کو یہ مل جائے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ویسے، لیکن عمل جب کر لیں تو اس کے بعد کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پئیں، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ شکر کرنے میں بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔
اس لیے جب آپ یہ عمل کر لیں تو عمل کے بعد آپ کا رزق بڑھ جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ تو اب آپ نے جب پانی پینا ہے الحمدللہ، کھانا کھائیں تو الحمدللہ یہ الفاظ کہیں، کوئی پوچھے کیا حال ہے کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ نے اس طرح یہ بات کہنی شروع کر دینی، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ایک سے دوسرے جمعے کے دوران ہی آپ پر کتنی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نہیں بات کہتا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو فرشتہ آئے گا گھر دولت پھینک جائے گا، نہ، یوں ہوگا کہ کبھی آپ کو کسی ایسے کام سے نفع مل رہا ہوگا، کبھی کوئی شخص آپ کی مدد کر دے گا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس انداز سے، اس عمل کی برکت سے جو ہے وہ فائدہ ملتا رہتا ہے۔ الغرض مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں سے آپ کو نفع حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح اس عمل کے برکتیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں فردن فردن۔ اسی طرح جس شخص کے ذرائع آمدن کم ہو، اچانک کچھ یکدم اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ شخص خود سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فلاں عمل سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ شخص بہت زیادہ غنی ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہر مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال و دولت کے لیے یہ اسم پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، لوگ تو اس ایک اسم مبارک کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ماہ رمضان المبارک اور اسی طرح باقی مہینوں میں لوگ بہت زیادہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے آج صرف یہ ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر جب مزید جس کو مال و دولت چاہیے ہوگا وہ اس کو دوبارہ اگلے جمعہ مبارک میں کر لے، تو اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے ہر صورت میں ہر مسئلہ حل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ اس کے بعد اگلے روز ہی آپ کے جتنے قرضے ہوں گے ان کے اترنے کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی امید بھی نہ تھی، تو آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام مسائل، اس کے علاوہ شادی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس عمل کے ذریعے وہ بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ میری شادی کے اندر رکاوٹ ہے، باری تعالیٰ اس عمل کے ذریعے وہ بھی حل ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح کسی کاروبار میں کر رہے ہیں، کوئی مکان میں جھگڑا ہے، دکان میں جھگڑا ہے، کوئی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ عمل کریں گے تو وہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا عمل ہے، تو اس لیے اس عمل کو سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری 7 نسلوں تک اس عمل کے فیض و برکات ملتے رہیں گے، کیونکہ میرا رب ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ تو جو اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے، وہ تو جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اللہ تو کئی بار اس کے ایک سوال پہ فرماتا ہے کہ جی میرے بندے تو بول کیا بولتا ہے، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں۔ اس لیے پھر ایسی جگہ سے اس کی مدد فرماتا ہے جس جگہ کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی اسی طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی۔ اب یہ تیسری بار ہوگی سورہ مبارکہ، اب 3 مرتبہ یہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایک اسم مبارک اور ہوگا جو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا عمل وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو آپ اس عمل کو ذرا پھر سمجھ لیجئے گا کہ پہلے سب سے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے آپ نے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر یہ اسم مبارک جو ابھی میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد پھر سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا وظیفہ مکمل، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ پھر جو بھی مانگیں گے اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے، اس میں ذاتی کون سا ہے، یہ جتنے ہم نے ابھی ذکر کیے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ ذاتی کام میرے رب کا کون سا ہے۔ ذاتی نام ہوتا ہے جو باقی جتنے 99 نام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، لیکن جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ 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 اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اے اللہ تیرا نام اللہ ہے جو تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور صرف یہ تیرے لیے ہی ہے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور اللہ ہو نہیں سکتا، تو تیرا نام ہی اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کا عمل ہے تو اور اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو روز ازل سے ہر روح نے جس کو مانا ہے ہمارا اللہ ہے، یعنی کہ بلا کیوں نہیں، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے، اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیرا طالب ہے، تو اس کا مطلوب ہے، ہر کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھے ہے، اے اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں صبح و شام سرگرداں ہے، اللہ تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو ہی ہے، ہم تیرے ہی ہیں اور تو ہمارا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اس لیے اللہ ہے کہ تجھے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ایسا سکون پاتا جو تیرے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اے اللہ جسے تو نے چاہا اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا، اس لیے اللہ ہے تیرا نام لینے سے دل بے قرار پا جاتا ہے، ہر دل تیرا شدائی ہے، ہر روح تجھ پر شگفتہ اور فریختہ ہے، تیری شان اعلیٰ ہے، تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہمارا معبود اور ہم تیرے بندے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں، ہر چیز تیری تسبیح پڑھتی ہے، ہر چیز تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں، کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں، سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثری تک کی تمام حقیقتوں کی غیب حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، جو بندوں کی کھوئی ہوئی قسمت کو سنوار دیتا ہے، جو کھوٹے سکوں کو چلا دیتا ہے، ہم کھوٹے سکے ہیں، وہ ہم پر کرم نوازی فرماتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ سے جب مانگیں گے تو ہمارا رب ہمیں خالی نہیں لٹاتا، وہ اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرماتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کے، اسم ذاتی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے پھر درود پاک پڑھ کے جب مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا رب پھر خشک زمین پہ بھی سبزہ اگا دیتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اور صرف یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 بار پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگتے جائیں گے اور جیسے میں نے نیت کا طریقہ بتایا اسی طرح نیت کر کے عمل کو پڑھیں گے تو 100% آپ کو اس عمل کا رزلٹ ملے گا۔ آج جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، جو شخص اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے۔